ایک ٹینشن وہ ہے جو آج جتنی ہے کل اس سے زیادہ، پرسوں سے زیادہ، اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ ادھر ٹینشن ہوئی لیکن ساتھ میں وہاں سے تھپکی ملی، پھر ٹینشن ہوئی پھر ساتھ میں تھپکی ملی. اس ٹینشن کو برداشت کرنا آسان، اور اس میں ایک خاص قسم کی لذت بھی ہوتی ہے. اس ٹینشن میں وہ لذت ہوتی ہے امید کی کہ بھائی ٹینشن تو ہے مگر مستقبل میرا اچھا ہے، اللہ کی محبت ملے گی. ضمیر مطمئن رہتا ہے انسان کا کہ میں صحیح سمت پہ جا رہا ہوں. یہ ضمیر کا اطمینان اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کروڑوں روپے بھی دے کے اگر مل رہی ہو نا تو یہ سستی ہے. لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہو نا میں صحیح ہوں، بڑی بڑی ٹینشنیں برداشت کر لیتا ہے انسان، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، صحیح ہوں. دیکھو صحابہ کرام کی جو لڑائی ہوئی، تھوڑے تھوڑے لوگ بڑی بڑی فوجوں پہ غالب آئے. کیوں؟ ان بڑی فوجوں کو اطمینان نہیں تھا کہ ہم صحیح ہیں، اور ان تھوڑے سے کو اطمینان تھا کہ ہم صحیح ہیں. کہاں سے وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہوتے پوری دنیا پہ غالب آ گئے. تو جب انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو اس کے لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. میں اکثر یہ جو واقعات ہیں نا بہت آبزرو کرتا تھا بچپن میں، ابھی بھی کرتا ہوں. کہیں کوئی واقعہ نظر آئے نا تو میں نے دیکھا ایک ہمارے بچپن میں ایک بلی جو ہے نا وہ کہیں سے بوٹی اٹھا کے لائی اور کھا رہی ہے. کتے کی نیت خراب ہو گئی، وہ کتا پنے پر اتر آیا، وہ بلی کے قریب آیا. اب آپ بتاؤ کتا جو ہے بلی سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن کتا آیا. اب کیوں ڈر رہا ہے بلی سے؟ کتے کو یہ احساس ہے کہ رائٹ میرا یہ لے کر آئی ہے، لیکن ہے تو کتا بنا نا، لالچ تو ہے اس میں. اب وہ آگے کھڑا ہوا ہے، ایسے قریب آ رہا ہے نا یوں کر کے، اور بلی کی دم پھول رہی ہے، اسٹائل چینج ہو رہا ہے، آنکھوں کی بناوٹ چینج، اور بوٹی کھانے کو اتنا فوکس نہیں کر رہی جتنا بوٹی بچانے کی فکر اس کو زیادہ ہے. اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جناب کتا آیا اور یوں نا ڈرتا ڈرتا، حالانکہ کتے کو جب غصہ آتا ہے وہ تو ایسی کی تیسی کر دے بلی کی بھائی، لیکن کتا گھبرا رہا ہے، قریب آ رہا ہے، بلی کی دم پھولتی جا رہی ہے. کتا پھر بھی ہمت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھائی شعر سنا رہا ہے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. وہ کہہ رہا ہے گھبرا نہیں، تو کتا ہے، بلی سے کیوں ڈر رہا ہے؟ ڈر بھی رہا ہے اندر اندر، لیکن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جب اپنے باڈی کو دیکھتا ہے، اپنے جو ہے نا اپنے کتے ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی تو کیسے ڈرے گا، تو تیری بےزتی ہو جائے گی. قریب بھی آ رہا ہے اور بلی کی دم پھولتی جا رہی ہے، لیکن بلی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب دیکھو یہاں بلی کمزور ہے، کتا طاقتور ہے، مگر فتح کس کی ہو رہی ہے؟ بلی کی. یہاں تک کہ جب کتا بالکل بوٹی کے قریب پہنچ گیا، بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا ہے، اس کے ایسے چپیٹ مارا ہے نا اس کے منہ پہ، وہ جو غراتا ہوا بھاگا ہے کتا. یار کاش اس دور میں یوٹیوب ہوتا نا، میں اس کی ویڈیو بنا کے ضرور ڈالتا، اپنے چینل پہ ڈالتا. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب کے بیانات ہو رہے ہیں، یہ کتے بلی کی باتیں. میں کہتا ہوں کتے بلی کی باتیں نہیں، ہمارے بیان میں کتے بلی کی ویڈیو بھی آئے گی، ویڈیو چلا دیتا ہوں. یہ کانفیڈنس بلی میں جو پیدا ہوا ہے، کس نے پیدا کیا؟ کہ میں حق پر ہوں، میرا حق ہے. اور کتے کو جو شکست ہوئی ہے اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، وہ لانا بھی چاہ رہا ہے، غیرت اپنے آپ کو دلا رہا ہے، جھوٹی موٹی کی غیرت، مگر وہ پیدا نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ اس لیے نہیں ہو رہی، اس کو پتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. تو انسان میں تو یہ احساس کتے بلی سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے انسان کتے نہیں ہے، انسان تو انسان ہے. تو وہ چاہے وہ کیسے ہی کتے پنے پہ آ جائے نا، اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ انسانوں والا کام نہیں ہے. اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اندر سے ٹارچر کرتا ہے اس کو. جو لوگ بھی گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ ٹینشن برداشت ہی نہیں کر پاتے. اور آپ جب حق پر ہوتے ہو تو پھر آپ کو تسلی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، آپ کا ضمیر بھی آپ کو تسلیاں دیتا ہے. یہ چیز اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر لوگوں کو اس نعمت کا اندازہ ہو جائے تو کروڑ یہ نعمتیں بازار میں بکنا شروع ہو جائے نا، اربوں روپے بھی اس کی قیمت کم ہے. یہی تو سب کچھ ہے انسان کے لیے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے بھائی جتنے گناہ ہیں نا اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ نکال دیں. اور اللہ کا دین اس میں نرمی ہے مگر لچک نہیں ہے. یہ بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے، لچک کو نرمی سمجھ لیتے ہیں اور نرمی کو لچک. مثلا نرمی بہت ہے، آپ فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اسلام نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو. وضو کا پانی نہیں ہے، تیمم کر لو. وضو نقصان پہنچائے گا، غسل سے مر جائیں گے، سردی ہے، تیمم کر لو. یہ لچک ہے کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے. لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت رعایت دے رہا ہے، لہذا بیماری میں اگر چھوڑ دی جائے تو اللہ کیا ہے؟ غفور. نہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے بھائی.
کیا آپ کہیں کہ چلو اللہ غفور سفر ہے ایکچولی ابھی تھکاوٹ ہے تو اگلے ٹائم پہ پڑھ لیں گے؟ نہ بھائی، اس کی اجازت نہیں ہے. جتنی آسانی اللہ نے دینی تھی دے دی، اب اس میں لچک نہیں رکھی ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، میدان جہاد میں گھوڑے کی پشت پہ ہو، توپیں چل رہی ہیں، جان کا خطرہ ہے، نماز آپ کو، تبھی تو قرآن نے میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ بیان کیا. اجازت نہیں ہے آپ کو چھوڑنے کی. روزے میں اللہ نے حکم دے دیا، بیماری میں بھی چھوڑ سکتے ہو، سفر میں بھی، یہ اللہ کی طرف سے آسانی. لیکن لچک نہیں ہے کہ اب آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ کر لیں کہ یار چینجنگ، اصل میں ایکچولی آج گرمی بہت ہے، کل میرا پیپر بھی ہے، ایگزام بھی ہے، تو اب میں روزہ سردیوں میں رکھ لوں گا. نہ بھائی، دو آسانی اللہ نے پیدا کر دی، تیسری پیدا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. گرمیوں میں روزہ ہو، ریگستان میں ہو، آپ مزدور ہیں، آپ کے لیے روزہ رکھنا ناممکن بھی کیوں نہ ہو، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. جب آپ کو جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دیں، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے رمضان کا روزہ صرف بیمار چھوڑ سکتا ہے اور مسافر. تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ گرمی میں کنواں کھودنے والا مزدور نہیں چھوڑ سکتا. آج ہم نے اپنی طرف سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو کیا دینا شروع کر دیا ہے، مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جاب مل رہی ہے، باس کی طرف سے نماز کی اجازت نہیں ہے، جاب جائز نہیں آپ کے لیے. نماز جہاں جہاں چھوڑنا جائز تھا وہ اللہ نے بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ جائز کہیں بھی نہیں ہے نماز کے اوپر، یہ بتا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہاں کا چھوڑنا جائز ہے ہمیں بتاؤ، اللہ نے بتا دیا کہیں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی، سوائے اس کے یا تو بے ہوش ہو جاؤ، ہوش ہی نہ ہو، ایسی کنڈیشن ہو تو ایک الگ بات ہے. تو آج پردہ کرنا پڑے گا عورت کو. ہاں جہاں اللہ نے گنجائش دے دی بھائی علاج کی غرض سے یا کہیں نکاح کرنا ہے اس کی غرض سے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس صورت میں گنجائش ہے دیکھنے کی. یا اور جو شریعت کے جہاں گنجائش تھی وہاں تو ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی ایکچولی مجھے جاب کرنی ہے تو میں پردہ نہیں کر سکتی، مجھے گرمی بہت لگتی ہے، ایکچولی پسینہ بہت آتا ہے تو میں موٹے کپڑے نہیں پہن سکتی، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو حقوق العباد میں بھی اپنی لاجکیں پیش کر کے لوگوں کا حق نہ مارا کرو.